فجر کی نماز پڑھنے کے لیے عشاء کی نماز کے بعد سونا لازمی ہے یا نہیں؟ سونا لازمی نہیں میرے بھائی. جب 4 رکعت عشاء اور 2 سنت ہم پڑھ لیتے ہیں نا، پھر جس نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے نا، اس کا اصل نام ہے قیام اللیل، کہ رات کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے نوافل پڑھ. یہ 11 ہیں. اگر کوئی شخص سمجھے کہ میں پچھلے وقت نہیں اٹھ سکتا، نیند کا غلبہ یا سستی ہو جائے گی، تو سارا سال بھی وہ عشاء کے ساتھ پڑھ سکتا ہے. بالکل اس کو قیام اللیل کا ثواب ملے گا. 11 رکعتیں پڑھ لے، درمیانی رات میں جا کر پڑھے، یہ بہت اچھا ہے اس سے. اور اگر آخری تیسرے حصے میں پڑھے افضل وہ ہے، مگر جائز ہے عشاء کی 2 سنتوں کے بعد فجر تک اس کا وقت ہے. اب یہ سو کر اٹھ کر پڑھیں تو عربی میں چونکہ حدود کہتے ہیں نیند کو، تہجد کا معنی نیند توڑنا، نماز وہی رہ گئی قیام اللیل، مگر یہ ایک نام اس کے ساتھ اور بڑھ گیا کہ نیند توڑ کر اٹھے تہجد. پہلے ہی پڑھ لیں گے تو ناجائز نہیں. اگر جاگتے رہیں آپ کسی میٹنگ میں شریک ہے، پڑھ لیں، سارا وقتی ہے رات پوری اس کے لیے. اس کو بھی 2 رکعتیں مولانا، 2 رکعت اور بالکل ایک وتر اکیلا پڑھنا ہے. صحیح تو یہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ 3 وتر بھی ایک سلام سے نہیں پڑھنے. جیسے ہر حدیث حضرات پڑھتے ہیں کہ تینوں اکٹھے درمیان میں تشہد نہیں بیٹھتے، دوسرے لوگ مغرب کی طرح پڑھتے ہیں 2 تشہدوں سے، یہ ثابت نہیں. ثابت تو جو ہے نا کہ 2 الگ پڑھو، 1 رکعت الگ شروع کرو، جیسے حرمین میں ہوتا. صحیح حدیث سے تو صحابہ کے عمل سے تو یہ ثابت کہ 3 پڑھنے، 2 شروع کر لیں، اتحیات دروشی پڑھ کے سلام کہہ دیں، پھر اٹھ کر 1 رکعت شروع کریں سبحانک اللہ سے، وہ اکیلی جو ہے اس کا الگ سلام کریں. اس کو وہ شفا ہو جاتا ہے جوڑا. یہ وتر تاک صحیح طریقہ تو یہ ہے.